تو میری ٹکر کرنی ہے، تو میرے ساتھ کیوں بیٹھے؟ یہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں گرجنے برسنے والے یہ کام کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلانے والے. اس راہ پہ چلنے والا پہلا جو عالم بن کے چلا وہ قارون. مگر اب آپ گرامی میں جو بات بتانے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید نے مضمون بیان کیا قارون کا زمین میں دھسنے کا اور اس کے گھر والوں کا خزانوں کا زمین میں دھسنے کا. پہلے دن قارون زمین میں دھسا، 3 دن بعد اس کے خزانے اور گھر والے زمین کے اندر گئے. یہ 3 دنوں کا پورا پروسیس ہے. 72 آورز لگے اس میں. یہ کوئی ایسے پلک جھپکنے میں نہیں ہوا یہ کام. پتہ نہیں اس میں کتنی بحث و تبیس ہوئی ہوگی. جیسے ہم لڑتے ہیں کہتے ہیں تو بھی کر لے گا، تو بھی کر لے گا، کرنا میں دیکھتا ہوں. وہ کوئی تھپڑ مارتا کہتا نہیں اب تو نے مارا تو میں یہ کر دوں گا. وہ بھی موسیٰ سے ٹکراتا رہا ہوگا نا، تھوڑا سا گیا ہوگا، پھر اس نے کہا یہ تو ہوتا رہتا ہے، ویسے زلزلہ آ گیا، یہ پوری جادو دکھا دیا. یہ 3 دن کی کشمکش چلی، یہ مناظرہ یہ مباحثہ چلا، بالآخر زمین اس کو نکل گئی. مگر آؤ امام الانبیاء علیہ السلام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا قارون ہر روز زمین میں دھسایا جاتا ہے، ہر روز، آج بھی، اور قیامت کی صبح تک دھستا رہے گا. میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا. زمین کے اندر یہ جیولوجی کا علم اب آ گیا ہے. جیولوجی اس کو ڈیل کرتی ہے کہ زمین کے اندر چیزیں دیکھیں، زمین کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں، فوسل فیولز پائے جاتے ہیں، کئی اور چیزیں پائی جاتی ہیں. کوئی 1000 میٹر نیچے، کوئی 2000 میٹر نیچے، کوئی 5000 میٹر نیچے، خدا جانے نیچے کیا کیا چیزیں. اور پھر اندر سے ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے. اب قارون نیچے دھسایا جا رہا ہے، اندر کا 4-4 ہزار ڈگری ٹیمپریچر بھی ہے. وہ گل کیوں نہیں رہا، وہ سڑ کیوں نہیں رہا، وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، وہ ڈیکمپوز کیوں نہیں ہو رہا. یہ سارے فینومینا سوچنے کے قابل ہیں. پھر ماڈرن دور میں ایک مستشرق نے کتاب لکھی، اس نے کہا میں قرآن کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ دلیل یہ دیتا ہے کہ بھائی یہ کیسے علم حقیقی ہو سکتا ہے. آج فزکس نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ڈایامیٹر اب اتنا ہے، زمین کا قطر، زمین ایک گیند کی طرح ہے، ایک باؤل کی طرح ہے. اب ادھر سے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بالکل زمین میں اپوزٹ نیچے امریکہ ہے. اگر یہاں سے کہتے ہیں ایک سوراخ کریں زمین میں اور دوسری طرف سے سوراخ باہر نکلے تو پتہ سیدھا امریکہ میں جا کے نکلے گا. امریکہ سے سوراخ کرے تو پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں نکلے گا. اس نے کہا دیکھیں اگر قارون 4000-5000 سال ہو گئے یا 3000 سال ہو گئے زمین میں دھس رہا ہے تو دوسری طرف سے نکلا کیوں نہیں پایا؟ اس نے کہا کہ قرآن نے بات کی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی، حضور نے بات کی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ان تعلیمات کو نہیں مانتا. اس پہ کتاب لکھ دی اور ہمارے بڑے بڑے اسکالر پریشان بھی ہو گئے. اس کو کیا جواب ہے؟ آپ صرف مذہبی علم جو مدرسے میں پڑھایا جاتا اس کی بنیاد پر آپ جواب نہیں دے سکتے. آج کے دور میں کہ آج کے دور کی ضرورتیں آپ کے پاس نہیں ہیں، اصل حاضر کے تقاضے آپ پورا نہیں کر رہے، تو آپ زمانے کو ڈیفیٹ کیسے کریں گے؟ آپ کی علم کی جنگ اس میدان ٹیکنالوجی میں کیسے لڑیں گے؟ سائنس کی دنیا میں کیسے لڑیں گے؟ حرب کی دنیا میں کیسے لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے. آؤ میں بات بتاتا ہوں. کتاب آئی سب گئی اس کی، پھر دنیا اکٹھی ہوئی کیا کریں؟ قربان جائیں میرے سیدی شیخ الاسلام کے شاگرد پر جس نے امریکہ میں بیٹھ کے جواب دیا اس شخص کو، وہ ایسا جواب دیا آج تک وہ مارکیٹ سے کتاب اس کی ختم کی گئی انٹرنیشنل لیول پر اور اس پہ بین لگایا گیا اور آگے جھوٹ لکھا اس نے. مگر سنو راز کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. میں بات لمبی کر گیا تو وقت گزر جائے گا، مختصر آپ کو راز بتانا چاہتا ہوں. آپ لوگوں، آپ میں سے میرے بہت سی بیٹیاں، میرے بیٹے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کم از کم میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے فزکس پڑھی ہوگی نا. آپ سارے بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ فزکس میں میٹرک لیول پر اور پہلے ایف ایس سی لیول پہ پڑھایا جاتا تھا پینڈولم کی موشن، سمپل ہارمونک موشن. اب جو نہیں پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ بات میں سمجھا کے جاؤں گا. لیکن سمپل ہارمونک موشن یا پینڈولم کی موشن کیا ہوتی ہے؟ گھڑیوں کے نیچے پاس پینڈولم لگا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. گھر میں بچے کا جھولا ہوتا ہے یوں. پہلے پینگیں میری مائیں بہتی ہیں، ادھر بیٹے یہ پینگیں جھولتے تھے یوں کر کے. عید پر پینگیں ڈالی جاتی تھی درختوں کے ساتھ، جھولے لیے جاتے تھے. یہ جو حرکت ہوتی ہے نا، یوں پینگ جاتی تھی ادھر اور یہاں جا کے رک جاتی تھی، پھر یہاں سے واپس آنا شروع کرتی اور یہاں سے گزر کے پھر ایک دم تیزی سے یہاں جاتی تھی. اس پہ آپ نے کبھی غور کیا اس طرح کی حرکت پہ کہ جب یہاں پر پہنچی رکتی تو پھر آہستہ آہستہ چلتی اور پھر جو نیچے آتی تیز ہوتی، جب بالکل درمیان میں پہنچی تو اس پینگ کی جھولے کی رفتار بہت تیز ہو جاتی اور اس تیز رفتاری میں پھر اوپر نکل جاتا. حالانکہ چڑھائی پہ چڑھنے کے لیے تو اوپر مشکل ہوتا ہے، لیکن اوپر چلی جاتی تو اسپیڈ تیز ہوتی. پتہ چلا
اگر کسی چیز کا ایکسیلریشن بڑھ جائے تو سپیڈ بڑھ جاتی ہے، اور جہاں جا کر اس کا ایکسیلریشن زیرو ہو جائے وہاں چیز رک جاتی ہے اور وہ چیز واپس چل پڑتی ہے، پھر نیگیٹو ڈیسیلریشن ہوتا ہے۔ آؤ اب آپ گرامی ایکسیلریشن اور ڈیسیلریشن کا فینومینا ویلوسٹی کو ڈگریز اور انکریز کرتا ہے، اور یوں چیز یوں وائبریٹری موشن کرتی ہے، یوں کر کے۔ آؤ احباب گرامی، فزکس نے 1850 کے بعد یہ فینومینا دنیا کو بتایا کہ وائبریشن کا یہ اصول ہوتا ہے، تو کوئی چیز اپنے مرکز کے گرد کیسے آگے پیچھے موو کرتی ہے، ٹو اینڈ فرو موشن آف باڈی پر پہلی تھیوری 1850 کے بعد دنیا میں آئی۔ آؤ میں قرآن پہ حکمتوں پہ قربان دوں، اے علم مصطفیٰ میں تیرے تدبر پہ قربان دوں۔ میرے محبوب نے بتایا ایک ایسا اصول اور ایک قاعدہ سنیں گے آپ کی عقل گنگ رہ جائے گی۔ آؤ آج فزکس دنیا کو ویٹ کی تعریف دیتی ہے، ویٹ وزن کس کو کہتے ہیں، اور فزکس کہتی ہے the force which attracts a body towards its center is called weight۔ وہ طاقت جس سے زمین کسی چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے اس طاقت کو وزن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ گرامی، جب کوئی چیز نیچے زمین مرکز کی طرف کھینچے گی، زمین کے اندر جائے گی، تو وہ جو زمین کے مرکز کے قریب جائے گی اس کی ویلوسٹی بڑھے گی، ایکسیلریشن بڑھے گی، اور جب وہ سینٹر زمین پر پہنچے گا تو پوری سپیڈ سے آگے نکلے گا، اس کا ایکسیلریشن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب کم ہونا شروع ہو جائے گا زمین واپس مرکز طرف کھینچے گی، ایک جگہ چیز جا کے رکے گی، وہاں سے واپس چلے گی، پھر مرکز پہ پہنچے گی، مرکز پہ پہنچ کے پھر دھنس کے دوسری طرف چلی جائے گی، پھر واپس جائے گی۔ یوں زمین کے اندر وہ زمین کے نیوکلیس اور سینٹر کے گرد ٹو اینڈ فرو موشن جاری رہتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں، مصطفیٰ نے اپنی حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ ہم نے اس غاصب، اس متکبر قارون کو سزا یہ دی ہے، ہماری زمین پہ دکڑتا تھا، ہم نے ایسا دسایا، قیامت تک دسائیں گے، زمین کے اندر، زمین کے نیوکلیس کے گرد ٹو اینڈ فرو موشن اس کی جاری رہے گی۔ تو میں یہ خبر بھیجے 18ویں صدی میں دے گی، مصطفیٰ کو میں پہلی صدی ہجری میں خبر دے دی۔ کیا بات! قرآن حدیث نے ویٹ کا علم دیا نہیں، کس خوبصورت انداز میں دیا۔ آپ اس سے آگے میں لے جاؤ، جو وقت میرے پاس بہت مختصر، اور میں نے باتیں بہت سی آپ سے کرنی نہیں۔ اب آپ